خبر شامل کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی بڑا ریلیف ہے جو صارفین کو فراہم کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ اسلام آباد میں میرین شعبے سے متعلق اصلاحات کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹاسک فورس نے میری ٹائم شعبے میں اصلاحات کے لیے سخت محنت کی ہے۔ امید ہے کہ ٹاسک فورس کی تجاویز اس شعبے کی بہتری کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر شعبے کے لیے اوسطاً 7.5 روپے کمی کی گئی۔ کئی ماہ کی سخت محنت کے بعد تمام تر مشکلات کو عبور کرتے ہوئے ایک بہت بڑا ریلیف گھریلو صنعتی، تجارتی اور زرعی صارفین کو فراہم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 3 روز میں عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں تجاویز زیر غور ہے اور ہم جلد اس سلسلے میں آپشنز پیش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف اقدام پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر بھی بھاری پڑ گیا۔ 100 انڈیکس 8000 پوائنٹس نیچے آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2020 کے بعد سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے 2000 سے زائد پوائنٹس ریکور کر لیے۔ شدید مندی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار عارضی طور پر معطل کرنا پڑا، تاہم کچھ دیر بعد ٹریڈنگ دوبارہ بحال کر دی گئی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس 1,18,791 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 9 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے DI خان کے علاقے تکواڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی رنگ لیڈر شیریں بھی جہنم واصل ہو گیا۔ ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خارجی رنگ لیڈر شیریں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ خارجی رنگ لیڈر بہت سی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کئی معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی ملوث تھا۔ خارجی رنگ لیڈر 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ اس کارروائی سے گھناؤنے جرم کے مرتکب کو قرار واقعی سزا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس۔ مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسز چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب کے دور دراز بڑے شہروں میں مرحلہ وار الیکٹرک بسز پر مشتمل ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسز کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور گوجرانوالہ الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ فیصل آباد میں اورنج اور ریڈ لائن بس سروس شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور میں یلو لائن الیکٹرک بس کے ٹریک کی بھی پلاننگ کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بسز کے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز نے کہا سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، لاہور کی نہیں، باقی شہروں کے عوام کا بھی جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پر پورا حق ہے۔ خواہش ہے کہ پنجاب کے ہر بڑے شہر میں شاندار اور جدید ترین بس سسٹم موجود ہو۔ ترقی کے سفر میں سب کو شریک کرنے کے لیے دیگر شہروں میں الیکٹرک بس چلائی جائے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف۔ آذربائیجان نے پاکستان میں اربوں ڈالرز سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے اکانومی کے وزیر میکائل جبروف کل پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے۔ میکائل جبروف مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دیں گے۔ دورے کے دوران میکائل وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ میکائل نائب وزیر اعظم کے ساتھ وفود کے سطح پر بات کریں گے، جس دوران ملاقاتوں میں سرمایہ کاری منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اپریل کے آخر میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا بھی دورہ پاکستان متوقع ہے۔ صدر الہام علیوف کے دورے میں سرمایہ کاری معاہدوں پر باقاعدہ دستخط ہوں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، سینیٹر منظور احمد، پونجو مل بھیک، چاروں صوبوں کے سیکریٹری داخلہ، IG حضرات، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نیشنل کوارڈینیٹر ڈاکٹر خالد چوہان نے اجلاس کو تفصیلی بریف کیا۔ اجلاس میں نیکٹا کے تحت نیا ادارہ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے،
اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے نیفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا، جبکہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی صوبائی انٹیلیجنس فیوژن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس ادارے کا قیام نیکٹا کے حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ نیفٹیک کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ طلال چودھری نے کہا کہ نیفٹیک نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اجلاس میں ڈاکٹر خالد چوہان کی تمام سفارشات متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جاری بیان بازی پر سخت تبصرہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری پر بھی تنقید کی۔ بیرسٹر سیف نے کہا، انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں، سب کچھ خود کر رہی ہیں، لیکن بیانات ایسے دے رہی ہیں جیسے اپوزیشن میں ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت بیمار ہے، بچے نااہل ہیں، بہتر ہے کہ اقتدار عوام کے حوالے کر کے ایک ہی دفعہ سارے لندن چلے جائیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے، مریض بن کر واپس لندن جا رہے ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی لندن یاترا ووٹ کو عزت دو پلان 2 کی تیاری ہے، کیونکہ میاں صاحب کبھی باز نہیں آتے۔ بیرسٹر سیف نے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری تقریریں کرنے کے بجائے ابو سے پوچھ لیں کہ نہروں کی منظوری کیوں دی۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مرد میدان سے بھاگ گئے ہیں اور زنانہ لڑائی جاری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کینال سرٹیفکیٹ حکم میں امتناع جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھمرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حکم امتناع کے بعد نہروں کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا، سندھ پر کینالز مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کینالز کا معاملہ ایکنک میں کیا گیا، منظوری نہیں ملی۔ ضمیر گھمرو نے کہا، عدالت کے فیصلے پر عمل کر کے متعلقہ افراد کو سزا دینے کا مطالبہ ہے۔ ضمیر گھمرو نے مزید کہا، 25 جنوری کو 2024 کو عرصہ نے پانی کو اضافی موجودگی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ 2000 میں وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وفاق کا نمائندہ سندھ میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 2014 میں اس پر عمل کیا گیا۔ 2014 میں سندھ کے نامزد نمائندے غلام عباس لغاری کی تقریب نہیں ہوئی۔ وفاق نے غیر قانونی طور پر پنجاب سے ممبر لیا اور فیصلہ کروا دیا گیا۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہو گیا، جس سے انتہائی کم عرصے میں کم ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ SIFC کی سہولت کاری کے باعث عالمی مارکیٹ کا اعتماد بڑھنے سے پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 6% اضافہ ہو گیا، جس سے 8 ماہ میں 5.4 ارب ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی، کمپیوٹر اور ٹیلی کام میں خدمات کی برآمدات 25% بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ صرف فروری میں 709 ملین ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ دیگر بزنس سروسز کی برآمدات 1.4% اضافے سے 1.7 ارب ڈالرز ہو گئی ہیں۔ آئی ٹی خدمات کی برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کا امکان ہے۔ حکومت نے اگلے 5 سال کے لیے آئی ٹی کا برآمدی ہدف 15 ارب ڈالر رکھا ہے۔ برآمدات میں حالیہ اضافے سے ہدف کے حصول کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی آئی ٹی خدمات کی مانگ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے فری لانسرز اور اسٹارٹ اپس کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر ایک بار پھر تنقید۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا، سندھ حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیسے یا پلاٹ جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات بنائے گئے؟ سوال تو یہ ہے۔ گزشتہ 2 سال سے میئر کراچی کے نشست پر قبضہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 سال سے حکومت ہے، کارکردگی کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بیان بازی سے مجھے یا گورنر سندھ کو مت الجھائیں۔ گورنر سندھ نے یوسف گوڑ جا کر متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا۔ لوگ گورنر کو امید کی واحد کرن سمجھ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر جوابی وار کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا، سیاسی مخالفین کے پاس جب کوئی چورن نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں۔ آج گورنر سندھ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی۔ فاروق ستار، پہلے آپ جناب سے بات کرتے تھے، آج مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ پریس کانفرنس کا لب لباب تھا کہ میں گورنر کی ترجمانی کرتا ہوں۔
گورنر سندھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے نہیں براہ راست مجھ سے بات کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ میئر میرے پاس آئیں اختیارات دوں گا، میں نے گورنر سے مدد نہیں مانگی کیونکہ مجھے ان کا حال پتہ ہے۔ فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ 1997، 1990، 1988 اور 12 مئی کا کراچی نہیں، اب یہ وہ کراچی نہیں رہا۔ منفی اور تعصب کی سیاست کو مسترد کیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی ترقیاتی کاموں پر توجہ دلاؤں۔ سابق خاتون اول البانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور جیل حکام سے خصوصی درخواست کی ہے۔ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق خاتون اول البانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے مزید سہولیات مانگ لی ہیں۔ بشرا بی بی نے وکلا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ وہ بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہی ہیں اور اپنی بہتر معیار زندگی کی وجہ سے قانون کے مطابق بہتر سہولیات کی حقدار ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی درخواست پر کان نہیں دھرے۔ بشرا بی بی کے شوہر بانی پی ٹی آئی کو اسی جیل میں بہتر سہولیات کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ فریقین کو اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جیل رولز 1978 کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ فیصلوں نے بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ کا پٹا بٹھا دیا۔ امریکہ اور یورپ کے بعد ایشیائی بازار بھی مندی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جاپان نے نکی 225 انڈیکس میں 6% سے زائد گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 10.8، چین کا شنگھائی انڈیکس 6.3، کوریا کا کوسپی 4.6، بھارت کا بی ایس ای سینکس 4.1% کم ہو گیا۔ سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ کی مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان رہا۔ اس سے قبل امریکہ کی ایس&پی انڈیکس میں 5.9% اور نیسڈیک میں 5.8% کمی ہوئی۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کوپن ہیگن سمیت یورپی بازاروں میں بھی مندی کے بادل چھائے رہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔